بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. بڑا انٹرسٹنگ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. آج گھر پہ جائیے اور ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، سب کو بٹھائیں اور انہیں بولیں کہ کاپی پین لے کر آئیں. اور کاپی پین کا زمانہ ختم ہو گیا، چلیں آئی فون یا آئی پیڈ لے کر آ جائیں اور اس پہ حقوق لکھ لیں جو بھی ان کی سمجھ کے مطابق نا. میں ابھی کوئی آپ کو اسلامک پرسپیکٹیو نہیں دے رہا، میں آپ کو کسی مفتی صاحب سے، مولوی صاحب کے پاس نہیں بھیج رہا. اپنے حساب سے لکھ لیجئے کہ آپ شوہر ہیں، باپ ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. آپ کی ذمہ داریاں یہ ہے مثال کے طور پہ کہ آپ باہر جائیں، پیسے کمائیں، لا کے اپنی فیملی کو دیں تاکہ ان کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور وہ عزت سے، سکون سے 2 وقت کا کھانا کھا سکیں اور کپڑے پہن سکیں اور اپنی چھت کے نیچے رہ سکیں. مین ایک پرپز یہ، باقی بھی چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں آپ لکھ لیجیے اپنے حساب سے. بیگم صاحبہ سے پوچھ لیجیے. بیگم صاحبہ کا کام یہ ہوگا کہ وہ گھر کو صاف رکھیں، آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دیں، کھانا پکا دیں تاکہ بچوں کا اور آپ کو کچھ ہو سکے، صفائی کر دیں. اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہیں، جو بھی کچھ کام کریں ان کی مرضی سے لکھوا لیجئے. پھر آپ بچوں سے پوچھ لیجئے بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم یقین کریں ہم چھوٹے تھے نا تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں تھا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. ہمیں تو صرف اتنا پتا تھا کہ انہیں اف نہیں کرنی اور جو وہ بولیں وہ کر دو. وہ بولے سودا لیا ہو تو سودا لے آتے تھے، وہ بولتے تھے سو جاؤ تو سو جاتے تھے، وہ بولتے تھے اٹھ جاؤ اسکول چلے جاؤ تو اسکول چلے جاتے تھے. وہ بولتے تھے آج اسکول کی چھٹی ہے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو ہماری اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ آج رات دیر تک جاگنا ہے، رت جگہ ہے کسی وجہ سے، تو رت جگہ ہو جاتا تھا. وہ بولتے تھے چلو میلاد میں ساتھ، تو میلاد میں چلے جاتے تھے. بولتے تھے چلو اس میں محرم کے جلوس میں، تو وہاں چلے جاتے تھے. وہ بولتے تھے گھر بیٹھ جاؤ اور آواز نہیں نکلے تمہاری، تو ہماری آواز نہیں نکلتی تھی. ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کبھی کوئی پکڑ لینا تو پورا محلہ ہی آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا تھا نا. امی ابو تو بہت دور کی باتیں، بالکل ایسے لگتا تھا جیسے لاش دفناتے ہوئے پکڑے گئے. اتنا ڈر، اتنا خوف ہوتا تھا. تو ہمارے ذہن میں تو یہ سوالات نہیں آئے. آج کی نسل میں آتے ہیں. آج کی نسل پوچھتی ہے کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے واسطے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. گھر میں 5-6 بچے ہوتے ہیں نا تو آپ ان سے اگر یہ سروے کروایا، پوچھ لیں، تو آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ ان بچوں نے پچھلے 5-6 مہینوں میں ایک بچے نے اپنے باپ کو ایک پانی کا گلاس بھی نہیں دیا، یا اپنی ماں کے ایک دفعے بھی پاؤں نہیں دبائے. ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا بنا کے دینا، صفائی کرنا تو بہت بہت دور کی بات ہے. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. جنرلی ہمارے معاشرے کا رواج یہ بن چکا ہے اور وہ نہیں کرتے. تو اس لیے آپ لکھوا لیجئے، اور لکھوانے کے بعد جو انہوں نے خود لکھا ہے نا اس کا اگر آدھا بھی کر لینا تو شکرانے کے نفل پڑھ لیجئے گا. اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھنا چاہیے پوری دنیا سے حقوق کی رٹ لگانے سے پہلے کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نفع خور اور نفع بخش. آپ دیکھیں آپ کو نفع بخش بننا ہے، بے ضرر بن جائیے، کسی کو نقصان نہ پہنچائیے. آپ پڑھتے ہیں نا ان للہ و انا الیہ راجعون. بیسیکلی ہم کہتے ہی ہیں کہ یہ پراپرٹی ہے نا، اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے. یہ گھر میرے پاس تھا اللہ کا ہے، یہ بچہ میرے پاس تھا اللہ کا ہے، یہ بیوی میرے پاس تھی اللہ کی ہے، یہ جان میرے پاس تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. آپ کے پاس ایک گلاس ہو، آپ توڑ کے پھینک دیں تو میں آپ سے پوچھنے والا کون ہوں؟ آپ کا گلاس تھا، آپ کی پراپرٹی تھی، آپ نے توڑ کے پھینک دی. آپ اس گلاس میں شربت ڈالیں، آپ کی مرضی. آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دیں، آپ کی مرضی. آپ دودھ ڈال دیں، آپ کی مرضی. آپ شہد ڈال دیں، آپ کی مرضی. آپ کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیں، آپ کی مرضی. آپ اس کو کسی الماری میں چھپا کے رکھ دیں، آپ کی مرضی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. آپ بیمار ہو گئے تو پراپرٹی تو اللہ کی نہ، بولے ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے بیمار رکھ چھوڑیں. اللہ آپ مجھے دیکھ لیجئے، اللہ سائیں آپ مجھ سے کوئی کام لے لیجئے، اللہ سائیں آپ چاہیں تو پٹوا دیں، اللہ سائیں آپ چاہیں تو بھوکا رکھیں، اللہ سائیں آپ چاہیں تو کچھ دے دیں. پراپرٹی اس کی ہے نا. وہ گھر کے بارے میں ہو، گاڑی کے بارے میں ہو، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں ہو. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو باقی پراپرٹیز ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مالک تو ہے نا، اس کو ہمارے سے نقصان نہ پہنچے، ہم سے فائدہ پہنچ سکے. آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک نیا نویلا جوڑا ہوتا ہے، شادی کر کے جا رہا ہوتا ہے، روڈ پہ سے جا رہا ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف. دلہن نے وہ روسی جوڑا پہنا ہوتا ہے، دلہا صاحب بھی بڑے تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی مجذوب ملنگ بیچارہ اپنی خیالوں میں جھومتا جھامتا جا رہا ہوتا ہے. تو پانی کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر زور سے پاؤں مارتا ہے تو کیچڑ اڑ کے لگ جاتا ہے دلہن کے لباس کے اوپر. اب دلہا صاحب کو غصہ آتا ہے، اس کو روسی جوڑا اس سے سارا خراب کر دیا، کیچڑ لگ گئی. اس نے پکڑ کے اس کو خوب پھینٹا، تو خوب اس کی پٹائی کی بیچارے کی. خیر وہ کچھ نہیں بولا، وہ چلا گیا آرام سے جھومتا جھامتا. آگے جا کے موڑ پہ جب مڑے تو کوئی ٹرک آ رہا تھا، وہ بے قابو ہوا، وہ دلہا سے ٹکرایا اور دلہا صاحب کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. وہ اسپاٹ کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو باقی لوگ آ گئے، انہوں نے مجذوب کو پکڑ لیا کہ تو نے بد دعا دی ہے. کہہ رہے میں نے تو بد دعا نہیں دی. تو کہہ رہے بھیا یہ کیسے مر گیا؟ بولے مجھے کیسے مر گیا، مجھے کیا پتا. تو بولے کہ اچھا یہ بتاؤ اس نے مجھے مارا کیوں تھا؟ میں تو اس کو کچھ نہیں بولا. تو بولے ارے پاگل، تو نے اس کو نہیں بولا تھا لیکن تو نے اس کی دلہن کے نا کپڑے خراب کر دیے تھے. تو کہہ رہے لیکن میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا نا. تو بولے نہیں، تم نے اس کو جس کو چاہتا تھا نا اس کو تم نے عزت پہنچائی، اس کا کپڑے خراب کیے، اس نے غصے میں اس نے مارا.
تو مظلوم کے لگا ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی چاہتا ہو، اس نے بھی میرا بدلہ لے لیا ہو۔ تو جب بھی آپ کے اوپر ذاتیات کے اوپر کوئی حملہ کرے، آپ کے حقوق کوئی پورے نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بول دینا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی پراپرٹی ہے، آپ مجھے ڈیمیج کر رہے ہو، تیرے رب جانے، تیرے رب کے بندے جانے، میں جس کا ہوں نا وہ آ کے حساب کتاب برابر کر دے گا۔ اور جب قدرت پیستی ہے نا تو یقین جانیے بہت خاموشی سے پیستی ہے اور بہت باریک پیستی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آیا کہاں سے۔ تو بہرحال یہ حقوق کی لسٹ بنا لیجئے، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، سب کے درمیان اپنے حساب سے بنا لیجئے۔ بھیا آپ کے پاس ضمیر تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا، کوئی نہ کوئی چیز جسم میں موجود ہوگی، روح میں موجود ہوگی، دماغ میں موجود ہوگی، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کے حساب سے خود ہی بنا لیجئے کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے آپ کتنا پورا کر رہے ہیں اور کتنا پورا نہیں کر رہے۔ مشکل باتیں انشاءاللہ تعالیٰ جب میری طرح تھوڑے بہت سفید بال آئیں گے نا تو زندگی میں یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔